बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी के ख़तरात हैं और पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान पे नज़र रखे हुए हैं और कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, सऊदी अरब है, इनके साथ पाकिस्तान के दरमियान को गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। तो एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब जो सूरत हाल है कि एक कोशिश की गई पिछले दिनों और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक बड़े अहम फ़ैसले किए हैं 2-3, और वो किसी भी सूरत में कहते हैं कि जी मैं किसी किस्म का कोई खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहता, बल्कि वो एक ही लाठी से सबको हाँकना चाहते हैं। और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मुझे काम करने दें और मैं अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग को कैसे मैंने हैंडल करना है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हुआ ये है कि आपको मालूम है जहांगीर तरीन ग्रुप, नज़ीर चौहान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए और जब वो रिहा हो के बाहर आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप को तो कह दिया खैर बात, बल्कि जहांगीर तरीन ग्रुप पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की, और बल्कि तनकीद नहीं की जहांगीर तरीन पे, बल्कि बहुत ही बुरा भला कहा और उन्होंने कहा कि मुझे इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से JKT ग्रुप जो है वो अब उसकी आने वाले दिनों में क्या हैसियत होगी और आगे किस किस को टीका लगाया जाना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और या फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और पंजाब हुकूमत जो है वो उस नज़ीर चौहान तक ही अपने आप को महदूद रखेगी। दूसरी जानिब एक जो मामला चल रहा है वह है मुस्लिम लीग नवाज़ का मीम और शीन के मरीम सफदर साहिबा एक ग्रुप है, मरीम सफदर, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ दूसरा ग्रुप है। उस पे शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू भी आया, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान हैं वो उनके पास जो इत्तलात हैं, ये जो उन्होंने बात की अपने विद इन पार्टी और विद इन अपने कोलीग्स और अपने काबीना के हम लोगों के साथ, वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो गुफ्तगू उन्होंने कहा जी मेरा अंदाज़ा ये कि ये दोनों एक हैं, शहबाज शरीफ भी और नवाज़ शरीफ और मरीम सफदर साहबा, ये सब एक पेज पे हैं और इन सब का टारगेट सिर्फ़ एक है, वो ये है कि कोई मज़ाहमत के ज़रिए और कोई मफाहमत के ज़रिए यहाँ से रफू चक्कर होना चाह रहा है और अपने मुक़द्दमात डील शील करके अपने मुक़द्दमात ख़त्म करवाना चाह रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ये जो बयानिए की जंग है ये बिल्कुल फ़्रॉड है, उनके बकौल ये बिल्कुल फ़्रॉड है, इसलिए इस पे एतबार नहीं करना चाहिए और ना मैं करूँगा। अब दूसरी जानिब इत्तलात क्या हैं? इत्तलात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जाना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं पाकिस्तान से किसी भी तरीके से, और उन्होंने ये सारा जो इंटरव्यू किया और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, ये हुकूमती वज़रा की इत्तलात हैं कि जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की उसके पीछे शहबाज शरीफ ये कहकर लंदन जाना चाहते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं नवाज़ शरीफ साहब से बात करूँगा और मैं नवाज़ शरीफ साहब का नैरेटिव चेंज करवाऊँगा, उनका सॉफ्टवेयर चेंज करूँगा, तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट भी करूँगा और ये काम मुझ पे छोड़ दें और ये टास्क आप मुझे दे दें। अब दूसरी जानिब जो प्राइम मिनिस्टर के पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो सिर्फ़ लंदन जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारना चाहते हैं जब तक के हालात उनके लिए साज़गार ना हो जाएं, और वो इस्टेब्लिशमेंट को भी धोखा दे रहे हैं, वो नैब को भी धोखा दे रहे हैं और वो गवर्नमेंट के साथ भी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। लिहाजा एक तो फ़ैसला ये हुआ है कि इनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा शहबाज शरीफ साहब को। दूसरा ये कि अब जो कुछ होना था वो हो चुका, और अगर ये लेजिस्लेशन में हमें सपोर्ट नहीं करते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबू करने के लिए सिंध से ज़्यादा लोगों को PTI में शामिल किया जा रहा है, और
پچھلے کل جو ہیں ایسے اہم لوگوں نے ملاقات کی. غوث بخش مہر صفدر عباسی جو کہ پاکستانی پیپلز پارٹی کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے رائٹ ہینڈ ہوتے تھے, وہ بھی شامل تھے, اور کچھ اور لوگوں نے بھی ملاقاتیں کی. اور ارباب غلام رحیم کو پہلے ہی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنایا جا چکا ہے, تو ان کو میدان میں اتارا جا رہا ہے اور اندرون سندھ ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے جواب میں جو سندھ کابینہ میں رد و بدل بڑے پیمانے پہ ہوئی اور پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو خطرہ محسوس کر رہی ہے. پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 149 کے تحت اب براہ راست بعض معاملات میں سندھ میں اقدامات کرنے جا رہی ہے. گورنر آج تو نہیں لگائے گی, لیکن وہاں پہ وفاقی اداروں کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جائے گا اور ان کے سائز کو مختصر کیا جائے گا, اور ان کی جو جگہ گیری ہے سیاسی زبان میں پیپلز پارٹی کی, اس کو ختم کیا جائے گا. تو عمران خان صاحب اگلے جو 2-3 مہینوں میں جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ اپنا ایک ٹیم, اچھے وکلا کی ٹیم میدان میں اتار رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان, اور اس میں نامور وکلا ہوں گے, اور وہ وکلا جو فوجداری معاملات کو اور سول میٹرز کو دونوں کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے. ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں جو تگڑے پولیٹیکل پرسنالٹیز کے کیسز ہیں, جو نیب میں ہیں, جو ایف آئی اے میں ہیں. اس میں شریف خاندان شامل ہے, اس میں بھٹو اینڈ زرداری خاندان شامل ہے, اس میں پی ایم ایل این کے سیکنڈ ٹیئر کی دوسرے درجے کی سیاسی قیادت کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ شامل ہیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی, اس میں جو وکلا شامل کیے جا رہے ہیں وہ وکلا تیز ترار شادر وکلا ہیں, اور ان کو یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان خاندانوں کے اور ان رہنماؤں کے خلاف, یہ اگلے 6 ماہ کے اندر ان کو ڈیسائیڈ کروانا ہے, اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ کرنی پڑے, اور وکلا تیاری کر کے جائیں, پروسیکیوٹرز کی ٹیم ہو, اور پروسیکیوٹ اس طرح کیا جائے کہ اس میں کوئی گنجائش نہ ہو, کیونکہ جو مقدمات بہت سارے میجورٹی مقدمات ایسی ہے جو کہ سزا ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر یہ کام ہونا ہے, اور اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے یہ ایک الگ سوال ہے. بہرحال یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اور عدالتوں سے سزائیں دلوانے کا معاملہ, یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا اگلا ٹاسک. اب وہ کہتے ہیں کہ نہ تو مریم سے بات کرنے کی ضرورت ہے, نہ گھبرانے کی ضرورت ہے ان سے, نہ نواز شریف سے, بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو مقدمات ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے, اس طریقے سے جن میں سزائیں ہو چکی ہیں ان اپیلوں کو بھی جو ہے ان سزاؤں کو سپریم کورٹ تک حتمی طور پہ برقرار رکھا جائے آرگومنٹس کے ذریعے, اور اس کے بعد پھر جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں نواز شریف اینڈ کمپنی کی ان کو واپس لینے کی کوشش کی جائے, کیونکہ باہر اس وقت پروسیڈنگز شروع ہوتی ہیں جب آخری عدالت جو ہے وہ فیصلہ سنا دے. لیکن نواز شریف اینڈ باقی جو لوگ ہیں ان کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو لنگر آن کریں گے, اور جبکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو 6 ماہ کے اندر فیصلہ کروانا چاہ رہی ہے. ایک تو یہ انہوں نے اسٹیپ لیا ہے, دوسرا سندھ میں پیپلز پارٹی کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تیسرا ساؤتھ پنجاب کو تقریباً کہہ لیں کہ آپ وہ صوبہ نہ بن سکے لیکن اس کا سیکریٹریٹ علیحدہ قائم کر دیا جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں, اور جو سزاؤں کا عمل دخل ہے وہ کافی بڑھنے لگا ہے. تو شہباز شریف صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب صرف جانا چاہ رہے ہیں, انہوں نے لندن سے واپس نہیں آنا. یہ بات ان کو علم ہے, ان کے علم میں ہے کہ وہ اگر دفعہ چلے گئے تو پھر حمزہ پہلے جو سلمان شہباز باہر ہیں, اسحاق ڈار صاحب باہر ہیں, نواز شریف صاحب باہر ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی باہر چلے گئے تو اس کے بعد یہ واپس نہیں آئیں گے, اور آرام سے وہاں سے سکون سے اچھے وقت کا انتظار کریں گے. یہ ہے ان کی اسٹریٹجی, اور کاؤنٹر اسٹریٹجی میں آپ کو بتا چکا ہوں
کہ پیرالل وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کیا کر رہی ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے صورتحال نذیر چوہان وغیرہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان سے وہ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہانگیر ترین گروپ ہو یا کوئی اور گروپ، اب ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی افغانستان کے بارے میں کوئی تھوڑی سی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ افغانستان کے معاملات کافی بدستور گھمبیر ہیں، اور جو لیٹسٹ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ افغان باشندوں کا انخلاء شروع ہو گیا ہے، اور ایران اور ترکی کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف ابھی تک ان کا رخ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے کافی سختی کی ہوئی ہے، اور پہلے تو آنا جانا بالکل ریلیکس ماحول میں تھا، لیکن اب چونکہ پاک افغان سرحد کی باڑ جو ہے وہ 90% مکمل ہو چکی ہے، اور اب وہ نہیں رہا کہ جو ہے وہ سافٹ بارڈر والا کام اب نہیں رہا۔ اس لیے جبکہ افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ طالبان کے ہلمند کا جو دارالحکومت ہے، طالبان صوبہ ہلمند کا دارالحکومت، اس کے بڑے حصے پہ افغان طالبان قابض ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ اپنی پوزیشن مستحکم کر چکے ہیں۔ اشرف غنی نے رابطہ کیا ہے امریکی وزیر خارجہ مسٹر بلنکن سے، اور انہیں کوئی وعدے یاد دلائے ہیں، اور ان سے ایک بار پھر نئی کمک اور نئی مدد مانگی ہے، اور ان کو یاد دہانی کروائی ہے کہ وعدے پورے کیے جائیں اور افغانستان کو افغان طالبان کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے، اور جامع پالیسی بنائی جائے۔ تو امریکہ ظاہر ہے جی اپنا فائدہ سوچے گا، اور ان کے کہنے پہ تو معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ بہرحال داخلی طور پہ بھی پاکستان اس وقت خطرات میں ہے، بظاہر سکون ہے، لیکن اس سکون کو برباد کرنے کے لیے کافی پلیئرز سرگرم عمل ہیں، جبکہ دوسری جانب بیرونی طور پہ بھی خطرات موجود ہیں، اور پاکستان اس وقت نشانے پر ہے۔ جبکہ ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ خبر ہے چائنا کی طرف سے۔ چائنا نے جی وادی گلوان میں بھارتی فورسز کی پٹائی جو کی، اس کی ایک نئی ویڈیو جاری کر دی ہے انہوں نے، اور اس میں چائنا کے جو بہادر سپاہی ہیں وہ کس طریقے سے جو انڈیا نے ایک حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے چائنا نے چینی فوجیوں نے ڈنڈوں سے پٹائی کی ہے، ڈنڈوں سے، ہاتھوں سے، مکوں سے، آہنی چیزوں سے، وہ ساری چیزیں انہوں نے وہ ایک نئی ویڈیو جاری کر دی ہے، جس میں واضح طور پہ بھارتی فوج جو ہے وہ فرار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔